اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قاعدۃ استحالۃ التکلیف بغیر المقدور یستحیل التکلیف بغیر المقدور وهذا له معنیان احدهما ان المولى يستحيل ان يدين المكلف بسبب فعل او ترك غير صادر منه بالاختيار وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن اختیار المکلف۔ یہاں پہ ایک بہت ہی نہایت اہمیت کا حامل قاعدہ ہے، وہ قاعدہ استحالۃ التکلیف بغیر المقدور، یعنی ایک ایسا انسان جو قدرت نہیں رکھتا ہے اس پر ذمہ داری دینا محال ہے۔ یہ اس بحث کا عنوان اور ہیڈنگ ہے، لیکن اس سے کیا مراد، اس کی وضاحت کریں تو جناب شہید صدر فرماتے ہیں اس کی دو تفسیر ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے اگر کسی مکلف کے اختیار کے بغیر اس سے کوئی فعل صادر ہو جائے یا اختیار کے بغیر کوئی فعل ترک ہو جائے تو اس کو سزا دینا قبیح ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے اس قاعدے کی۔ پہلی تفسیر یعنی ایک مکلف ہے، اس مکلف کے اختیار کے بغیر یعنی عن ارادت و عمد نہیں، بغیر اختیار کے اس سے کوئی فعل صادر ہو جائے یا کوئی فعل ترک ہو جائے تو آیا اس کو سزا دے سکتا ہے مولا؟ کہتے ہیں نہیں، سزا دینا قبیح ہے۔ کیوں قبیح ہے؟ تو کہتے ہیں قاعدہ حق الطاعہ، اصل مطلب یہ تھا کہ سزا کا مستحق کیوں ہو جاتا ہے؟ مولا کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہوتا تھا۔ حق الطاعہ کا دائرہ مکلف غیر اختیاری کو شامل نہیں کرتا ہے، اب جب مکلف غیر اختیاری کو شامل نہیں کرتا ہے تو اس مکلف غیر اختیار نے آپ کا کوئی حق ضائع نہیں کیا ہے، شامل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو اگر اس نے بغیر اختیار کو کوئی فعل انجام دیا یا بغیر اختیار کو کوئی ترک ہوا ہے تو آپ کا کوئی حق ضائع کیا ہی نہیں ہے، جب کیا ہی نہیں ہے تو سزا کا مستحق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے یہ کہ عالم تشریع میں اگر یعنی عالم تشریع سے متعلق خود مولا سے، یہاں پہ کیا تھا؟ مکلف مجبور کو سزا دینا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا مکلف مجبور کو سزا دینا قبیح ہے، یہ ہو گیا، یعنی تکلیف ہے یا نہیں ہے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قدرت کے بغیر تکلیف دینا محال ہے، تکلیف عربی مراد ہے، تکلیف یعنی ذمہ داری دینا محال ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ عالم تشریع میں یعنی مولا کسی قانون کو جعل کرتے وقت، کسی حکم کو جعل کرتے وقت قدرت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اگر قدرت نہیں ہے تو اس قانون کا جعل کرنا ہی محال ہے، یہ مراد ہے۔ پھر مصنف کہتے ہیں یہ تو پھر بھی تھوڑا سا مجمل رہ گیا، کیا مطلب؟ ہم نے اسی حلقے میں پڑھا ہے کہ حکم شرعی کے دو مرحلے ہیں، مرحلہ ثبوت اور مرحلہ اثبات۔ مرحلہ ثبوت میں ہم نے کہا کتنے عناصر ہے؟ کہا 3 عناصر ہے۔ کیا کہا تھا؟ ملاک ہے، ارادہ ہے، اعتبار ہے، یہ کہا تھا نا۔ مثلا آپ کسی حکم کو جعل کرتے ہیں تو مبادئ حکم سے مراد ہے وہاں پہ کوئی ملاک یعنی مصلحت ہے یا نہیں، مصلحت ہے تو پھر آپ کو اس مصلحت کے حساب سے آپ کے محبت حب شدید کا ہونا اور نہ ہونا، حب شدید ہے پھر اس کو اعتبار جعل کی صورت میں بیان کرنا۔ آپ نے کہا دیکھیں مرحلہ تشریع میں قدرت کا ہونا شرط ہے حکم کے جعل کرنے کے لیے، تو یہ قدرت ملاک میں شرط ہے یا ارادے میں شرط ہے یا اعتبار میں شرط ہے؟ کہاں شرط ہے اس حکم سازی کے مراحل میں؟ تو جناب شہید فرماتے ہیں ملاک میں شرط نہیں، یعنی ملاک میں شرط نہیں یعنی فرض ممکن ہے ایک حکم غیر واقعی یعنی حکم ناممکن ہو، یعنی ایک شے ناممکن ہو لیکن پھر بھی مولا کے ذہن میں اس میں مصلحت پائی جاتی ہو، یعنی بیرون واقع نہیں ہو سکتا ہے لیکن مصلحت ہو، اور اس ارادے میں بھی نہیں پھر بھی وہی ہے، یعنی اس کے چاہت ہو کاش یہ ہو جاتا لیکن ہو گئے نہیں،
ہوگا نہیں کیونکہ ناممکن ہے، لیکن چاہت ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس خود مصلحت کا ہونے میں قدرت کا ہونا شرط نہیں، خود چاہت کا ہونے میں قدرت کا ہونا شرط نہیں۔ تین عناصر سے زیادہ نہیں، اول میں بھی نہیں، نو میں نہیں، بس تیسرے میں اعتبار میں۔ اعتبار یعنی اسی اول دوم کا اظہار کرنا تھا نا، ہم نے پہلے بتایا تھا اعتبار میں قدرت شرط ہے، تو جناب سید خوئی نے کہا کہ اعتبار میں بھی قدرت شرط نہیں ہے۔ پھر آپ نے بھی کہا تھا کہ حکم کے جعل کرنے کے لیے قدرت شرط ہے، ملاک میں بھی نہیں، ارادے میں بھی نہیں، اعتبار بھی نہیں، پھر کدھر ہے؟ تو جناب شہید صدر آگے کہتے ہیں ہاں آغا سید خوئی کی بات ایک لحاظ سے صحیح ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے۔ یہاں اعتبار میں شرط ہے یا نہیں ہے، اعتبار سے آپ کی کیا مراد؟ اعتبار سے آپ کی کیا مراد؟ اعتبار کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، اعتبار سے مراد وہی اعتبار صرف ہے، اور کوئی ادھر ادھر کچھ بھی نہیں، اعتبار یعنی وہی اعتبار بما ہوا اعتبار کہیں تو اعتبار ہوا بما ہوا اعتبار سہل المعونہ ہے، اس میں کوئی قدرت کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا فرض محال نباشت کہتے ہیں نا، یعنی ایک غیر محال چیز کو بھی آپ فرض کر سکتے ہیں، فرض کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اعتبار اگر اعتبار سے مراد اعتبار بما ہوا اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن اعتبار سے کیا مطلب؟ اعتبار سے مطلب یعنی انگیزہ تحریک ہے، یعنی مولا دیکھیں یہ جملہ کیوں بول رہا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے؟ مکلف کو اس فعل کا اگر واجب و مستحب ہے تو اس فعل کی طرف وادار کرنے کے لیے، اگر مکروہ و حرام ہے تو اس فعل سے روکنے کے لیے، یعنی یہ اس اعتبار یعنی انگیزہ کیا ہے؟ انگیزہ یا باعث ہے یا زجر ہے، دو صورت خالی نہیں ہے۔ اعتبار سے مراد یہ ہے تو وہاں پہ قدرت شرط ہے، کیوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ایسا فعل جس کا وقوع خارج میں ممکن نہیں ہے، اور سے سنیں ہاں، ایک ایسا فعل جس کا وقوع خارج میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے، مولا اس مکلف کو اس کی طرف باعث کرنے کے انگیزے سے اعتبار کرے، یا ایک ایسا فعل جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس سے روکنے کے لیے مولا کیا کرے؟ اس کا اعتبار کرے، تو اس صورت میں قدرت کو ہونا شرط ہے۔ خوب اسی کو یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں یستحیل التکلیف بغیر المقدور، یعنی جس کے پاس قدرت نہیں ہے اس پہ ذمہ داری دینا محال ہے، تکلیف دینا محال ہے۔ کیا مطلب؟ وہذا لہ معنیان، اس قاعدے کی دو تفسیر ہے۔ احدہما، پہلی تفسیر یہ ہے، بہت آسان ہے، ان المولا یستحیل، مولا کے لیے محال ہے، ان یدین المکلف، یدین ادانہ مؤاخذہ سزا، مکلف کو سزا دینا محال ہے، بسبب فعل، ایک ایسا فعل انجام دیا ہے مکلف نے، او بسبب ترکین، یا ایک فعل کو ترک کیا ہے، یہ غیر صادر، یہ دونوں کے لیے صفات ہے، یعنی بسبب فعل غیر صادر منہ الاختیار، بسبب ترک غیر صادر منہ بالاختیار، یعنی ایسا تک جو اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا، ایسا فعل جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، تو اس مجبور یعنی اس غیر مقدور مکلف کو سزا دینا محال ہے۔ ان المولا یستحیل، یہ والی بات ھذا واضح، یہ تو واضح ہے۔ دیکھیں آپ نے اصول فقہ میں یا بدایہ وغیرہ میں پڑھا ہے، محال کی دو قسمیں ہیں، محال ذاتی اور محال ذاتی، یعنی جس طرح اجتماع نقیضین کہتے ہیں نا، اجتماع نقیضین یعنی اصلاً ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک۔ ایک ہے کیا ہے، یہ محال ذاتی نہیں ہے، یعنی محال ممتنع بالغیر جس کو ہم کہتے ہیں، ذاتاً نہیں، ممتنع بالغیر، یا اس کو دوسری اصطلاح میں جو آپ عقائد وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں قبح نظری، ایک دفعہ کہتے ہیں قبح عملی، تو یہ قبح عملی ہے۔ قبح عملی سے مطلب دیکھیں، ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، محال ہے، وہ محال ہے، نہیں اجتماع نقیضین کی طرح ہے، نہیں اجتماع نقیضین کی طرح نہیں، اجتماع ذہن کا محال ذاتی ہے، یعنی قوب کیا ہے یہاں پہ نظری، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا ظلم تو کر سکتا ہے، یعنی کرے گا نہیں، مطلب یہ ہے۔ قوب ہے عملی ہے، قادر ہے، ٹھیک ہے، ہم پہ کچھ
ہمارے حق میں کچھ نعوذ باللہ تجاوز کر سکتا ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے لذا ایسا کرے گا نہیں. لیکن در ہر صورت ہم کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، یعنی خدا کے لیے شریک ہونا بھی محال ہے، خدا کسی پہ ظلم کرنا بھی محال ہے. شریک ہونا محال ذاتی ہے، اصلا ممکن ہی نہیں ہے. خوب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہ ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے، محال ہے، یعنی خوب ہے، عملی ہے، ممتنع بالغیر ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے. لأن العقل، کیونکہ عقل انسان یحکم پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، یحکم یہاں تسامحاً ہے، یدرکو ہے. عقل کا حکم نہیں ہوتا ہے، درک ہوتا ہے. عقل درک کرتی ہے بقبح هذه الانانہ. دیکھو اس قسم کے سزا دینا قبیح ہے. کیوں قبیح ہے جناب؟ یہ قبح کی دلیل، لأن حق، دیکھیں سزا کیوں دیتا ہے؟ سزا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے آپ کا کوئی حق ضائع کیا ہے تو سزا کا مستحق ہونا چاہیے نا. لأن حق طاعتی، حق طاعہ لا يمتد الى ما هو خارج عن اختیار المکلفی، مکلف کے اختیار سے باہر کے حدود کو حق طاعہ شامل نہیں کرتا ہے. درست ہے، عقل نے کہا ہے خدا کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، یعنی ہم اپنے اختیار سے خدا کی نافرمانی نہ کریں. مثلا ایک بچہ، نامشروع بچہ دنیا میں آیا ہے، نامشروع بچہ دنیا میں آیا ہے، پھر خدا اس نامشروع بچے کو سزا دے، تم نامشروع ہو کر کیوں آیا؟ اب اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں آئے، اس کو سزا دینا یعنی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں محال ہے. خوب ایک مثال تو یہ ہو گئی. ٹھیک. والمعنى الآخر، تفسیر دوم اس قاعدے کی، ان المولا، یہ تو سزا دینے کی بات ہوگی نا، سزا دینا درست ہے یا نہیں ہے؟ کب دینا درست ہے؟ اگر اختیار ہے تو سزا دینا درست ہے، اگر اختیار نہیں ہے تو سزا دینا درست نہیں ہے. دیکھیں یہاں حکم کا جعل سے کوئی ربط نہیں. والمعنى الآخر، دوسری تفسیر، ان المولا یستحیل، مولا کے لیے محال ہے، ان یصدر منہ تکلیف، دیکھیں خود اس مولا سے تکلیف نہ حکم نا، حکم بغیر المقدور فی عالم التشریع، یعنی عالم تشریع میں وہ یہ مقام پارلیمنٹ میں حکم جعل کرتے وقت، یعنی بغیر مقدور، غیر مقدور کی خاطر کسی حکم کا مولا سے صادر ہونا محال ہے. حکم کا خود جعل محال ہے. ولو لم، دیکھیں ولو لم یترتب علیہ ادانۃ و مؤاخذۃ للمکلف، اگرچہ اس پہ ادانہ و مؤاخذہ مرتب نہ بھی ہو، مثلا آپ حکم جعل کرے، پھر بام کرے کوئی سزا وزا کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصلا حکم کا صدور محال ہے. یہ فلیست الادانۃ وحدها مشروطۃ بالقدرت، فقط ادانہ مشروط بالقدرت نہیں ہے، بل التکلیف ذاتہ مشروط بالقدرت ایضا، خود تکلیف خود حکم کا جعل کرنا بھی قدرت کے ساتھ مشروط ہے. ٹھیک، یہ مجمل سے تفسیر ہو گئی. وتوضیح الحال، اس کی وضاحت یہ ہے، فی ذلک ان مقام الثبوت للحکم، مقام ثبوت حکم کے لیے، یشتمل کما تقدم، جیسے اس کتاب کے ابتدا میں گزر گیا تھا، یشتمل کیا، علی ملاکن و ارادت و اعتبار، دو معنی لگانا، مقام ثبوت اور مقام اثبات. مقام ثبوت میں حکم کے لیے تین عناصر ہوتے ہیں، ملاک ہوتا ہے یعنی وہی مصلحت و مفسدہ، ارادہ ہوتا ہے حب و بغض، اعتبار ان دونوں کا اظہار کرنا، قانون کی صیاغت میں، قانون کی زبان میں بیان کرنے کا نام ہم نے اعتبار کہا تھا نا. ٹھیک. ومن الواضح، اور یہ بات واضح ہے، ان لیس من الضر، خوب تو یہاں پہ سوال ہو گیا، ایک سوال تقدیر میں رکھیں. سوال یہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے کہا حکم کے صدور مولا سے محال ہے، یعنی حکم کے صادر ہونے کے لیے قدرت کا، مکلف کے ہاں قدرت کو ہونا شرط ہے. خوب تو یہ شرط کہاں پہ ہے، کس عنصر میں ہے؟ ملاک میں، ارادے میں، اعتبار میں. یہ ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ومن الواضح، یہ بات واضح ہے، انہ لیس من الضروری ان یکون الملاک، پھر ایک ایک کر کے نفی کرتے ہیں. یہ بات یہ ضروری نہیں، ضروری ہے نا عقلی طور پر، کوئی ضروری نہیں ان یکون الملاک مشروطا بالقدرتی،
لیکن حکم سازی کا مرحلہ یاد ہے نا، آپ حکم بنانے کے لیے پہلے دیکھتے ہیں اس چیز میں مصلحت ہے یا نہیں، مفسدہ ہے یا نہیں دیکھتے ہیں، پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اسی مصلحت و مفسدت کے حساب سے آپ کا ارادہ بنتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے اسی حساب سے آپ اظہار کرتے ہیں، تو مصلحت ہے یا نہیں، مفسدہ ہے یا نہیں، اس کے لیے اس مکلف کے ہاں قدرت کا ہونا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود اس کام میں مثلا فرض کریں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا، کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ مکلف کے گھٹنے میں درد ہوتا ہو، کمر میں درد ہوتا ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا ہو، نہ ہو سکتا تو نہ ہو، لیکن خود کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں مصلحت ہے یا نہیں، اس کے لیے اس کے ہاں قدرت ہونا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہی اس لیے کہ کما ان بالامکان، دیکھیں جیسا کہ ممکن ہے، تعلق ارادت المولا بامر غیر، یہ دوسرے کی نفی ہے، جس طرح ملاک میں قدرت شرط نہیں ہے اسی طرح ممکن ہے تعلق ارادت المولا بامر غیر مقدور۔ وہی مثال مثلا یہ بندہ خدا کمر میں درد ہونے کی وجہ سے کھڑا ہونا اس کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولا کی چاہت ہو، ایک کاش یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، ارادہ ہو۔ ہاں مثلا فرض کریں ایک حرام کی مثال دیتے ہیں، آپ کسی کو اٹھا کے ادھر پھینک دیں، اٹھا کے ادھر پھینک دیں تو ظاہر ہے اس کو ادھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے تو دوسرے کے مال میں کیا ہو جاتا ہے؟ تصرف ہو جاتا ہے، تصرف کرتا ہے تو تصرف کرتا ہے تو بالآخر اس کے اختیار میں نہیں ہے، ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن مولا یہ کہ کاش یہ اس کے مال میں تصرف نہ کرتا، خود یہ چاہت ہو، خود مولا یعنی وہ قانون ساز نا، اس شارع کی چاہت کے لیے مکلف کے ہاں کوئی قدرت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بالامکان تعلق ارادت المولا بامر غیر مقدور لاننا لا نريد، کیونکہ ہم نے ادھر اوپر کہا تھا، ہاں یہاں جب ہم محال کہتے ہیں، محال سے مراد محال ذاتی مراد تو نہیں ہے، ہاں ممتنع بالغیر مراد ہے، لاننا لا نريد بالارادت، کیونکہ ہم ارادے سے مراد نہیں لیتے ہیں الا الحب الناشی من ذلك ملا کی، اس ملا کے دیکھیں مثلا وہی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، مصلحت ہے، ٹھیک، لہذا اس مکلف میں قدرت ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا وہ مکلف کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس مصلحت کی بنا پر اس قانون ساز کے دل میں محبت اور چاہت بھی ہو سکتی ہے، خود چاہت کے آنے میں مکلف کا مقدور ہونا شرط نہیں ہے۔ وَهُوَ مَهْمَا كَانَ شَدِيدًا، یعنی جتنا ملاک ہوگا اسی حساب سے ارادہ بھی ہو سکتا ہے۔ يُمْكِنُ افتراض تعلقه ہی ضمیر پلٹائیں حب بہت وہی ارادہ، وہ يمكن ممکن ہے افتراض تعلق الارادہ بالمستحیل ذاتاً، بلکہ ایک ایسا محال ذاتی کے بارے میں بھی چاہت ہو سکتی ہے، فضلا عن الممتنع بالغیر، وہ ممتنع بالغیر تو چھوڑیں اصلاً، جیسے ہم نے وہ نمازی کی مثال دی، آپ کہیں ایک کاش مثلا اجتماع نقضین ہو جاتا، چاہنے میں کیا مشکل ہے، ہاں ہوتا نہیں وہ الگ بات ہے، اجتماع نقضین ہو جاتا، یہاں تک بھی آپ میں کے اندر چاہت آ سکتی ہے، آپ کی چاہت کے لیے اس کے لیے ہو سکتی وہ بھی ہو، بس لہٰذا تو کہیں کتنے عناصر ہو گئے؟ 3، ملاک میں بھی قدرت شرط نہیں ہے، ارادے میں بھی قدرت شرط نہیں، تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا تیسرے میں ہے یا نہیں ہے، تو بالآخر وہ تفسیر ہی غلط ہو جائے گی۔ والاعتبار، اعتبار اب اعتبار کی 2 صورتیں جو میں نے آخوی اور صحیح صدر کہا تھا، اعتبار کی 2 صورتیں ہیں، اگر اعتبار کو آپ بما ہوا اعتبار اگر لحاظ کریں تو وہاں پہ بھی قدرت شرط نہیں ہے، لیکن آپ اعتبار کو بما ہوا انگیزہ مولا، اعتبار کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے، یہ اعتبار وہی جو بیان کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ مکلف اس کام کو انجام دے یا تاکہ مکلف اس کام سے رک جائے، یہ اس لیے اعتبار کر رہا ہے۔ یہ پہلی صورت کو بیان کرتے ہیں، والاعتبار اذا لوحظ، وہ تیسرا عنصر تھا نا، اس اعتبار کو اگر ملاحظہ کیا جائے بما ہوا اعتبار صرف، فقط اور فقط اعتبار ہے، بس ملاک ارادہ اعتبار، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور انگیزہ اور مقصد نہیں ہے، ٹھیک۔
تو اس صورت میں یعقل ایضاً یہاں پہ بھی معقول ہے ان یتکفل، یعنی یہ مولا ذمہ داری ہے، جعل الوجوب علی غیر المقدور، یعنی ایک غیر مقدور ناتوان شخص پر کسی وجوب کا جعل کرنا ممکن ہے۔ مثلا دیکھیں اس طرح سے، وہی کھڑا ہونے کے نماز پڑھنے کی مثال ہے۔ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں ملاک ہے یا نہیں ہے، ارادہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر مولا نے کہا ہر صورت میں کھڑا ہو کر نماز پڑھو، اگرچہ یہ مکلف کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھو سے مولا کا مقصد مکلف کو یہ کہنا مراد نہیں ہے تم جا کے انجام دو، یہ کہنا انجام نہیں ہے، فقط یہ ہم نے اظہار کرنا ہے، یہ بتانا ہے۔ مکلف کو اس فعل کی طرف وادار کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ والی مثال۔ لأن الاعتبار سهل المؤونة، اعتبار فقط بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان، وہی تعبیر ہے، تعبیر بولنے میں کیا ضرورت ہے، ابھی ہم نے کہا کھڑا ہو کر نماز پڑھو، یہ کہا۔ وليس لغوا في هذه الحالة اذ قد يراد به مجرد الكشف بالصياغة۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، دیکھیں میں نے جو مثال دی، کھڑا ہو کر نماز پڑھو کہا، اور میرا کہنے کا مقصد اس مکلف کو وادار کرنا بھی نہیں تھا، تو کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں تو لاغو ہو گیا نا، آپ کے کہنے کا کیا فائدہ؟ کھڑا ہو کر نماز پڑھو کہ آپ چلے گئے، اور آپ کا مقصد اس ناتوان مکلف کو یعنی اس فعل کی طرف وادار کرنا بھی نہیں تھا، اور کر بھی لے تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، تو آپ کو یہ بتانے کا کیا فائدہ؟ لاغو ہو گیا نا، لاغو ہو گیا، کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، لاغو ہے تو پھر لاغو، پھر وہی بات ہو گئی، لاغو کام شارع حکیم سے صادر نہیں ہوتا ہے، مصنف کہتے نہیں لاغو نہیں ہوتا ہے، لاغویت سے بچنے کے لیے فائدۃ ما کا تصور کافی ہے، لاغویت سے بچنے کے لیے بڑا فائدہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، فائدۃ ما، دیکھیں یہ فائدہ ہے، بس لاغو نہیں ہو گیا، یہ اس کے لیے۔ وَلَيْسَ لَغْوًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اس حالت میں یہ لغو نہیں ہے، یہ لغو نہیں یعنی اعتبار لغو نہیں ہے۔ اِذْ قَدْ يُرَادُ بِهِ، کبھی اس جعل کے ذریعے سے ارادہ کیا جاتا ہے مجرد الکشف بالصیاغة التشریعیة التي اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادی۔ یہ دیکھیں، یہ مراد یہ ہے قانون بنانے کا طریقہ آپ کو سکھانا ہے، عمل کروانا مقصد نہیں ہے۔ دیکھو قانون بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ملاک ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر اعتبار، یوں بیان کیا جاتا ہے جس طرح میں نے ابھی بیان کیا۔ نماز کھڑا ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ اس میں ملاک بھی ہے، ارادہ ہے، اور بیان کرتے وقت یوں کھڑا ہو کر نماز پڑھو، یوں میں۔ اب یہ دوسروں کو سکھانے کے لیے ہو سکتا ہے، پر لہٰذا فائدہ ہو گیا، پر یہ لاغو بھی نہیں خلو۔ لیکن اس صورت میں، اس مرحلے میں قدرت کا ہونا کوئی ضروری نہیں، ولیکن وہ اعتبار کی دوسری صورت ہے۔ ولیکن اذا لوحظ الجعل والاعتبار، جعل اور اعتبار کو ملاحظہ کیا جائے بما ہوا ناشئ من داعی البعث والتحریک۔ ہم ابھی اس حکم کو کیوں بیان کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کیوں اعلان کر رہے ہیں، بما ہوا ناشئ من البعث والتحریک، اس مکلف کو اس فعل غیر مقدور کی طرف وادار کرنے کے لیے، یا اس مکلف کو اس ترک غیر مقدور سے روکنے کے لیے، دونوں طرف نا، زجر اور بعث۔ اس لیے ہم نے اعتبار کیا ہے۔ اگر یوں کہیں فلو فمن الواضح، تو اس صورت میں بات واضح ہے، ان القدرت علی موردہ تعتبر شرطا فیہ، ہی دونوں ضمیر اعتبار، اس جعل میں قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کا مقصد کیا ہے، مثلا ابھی وہی مثال، کھڑا ہو کر نماز پڑھو، یہ میں نے کہا، کیوں کہا؟ وہ بندہ جس کی کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، مثلا کھڑا ہو نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کہنا جا نماز پڑھو، اس غرض کی خاطر میں نے یہ کہا ہے، اور اس غرض کی خاطر تو بلاخر یہ تو نہیں کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی توانائی میں نہیں، قدرت میں نہیں،
کیوں؟ لأن داعی تحریک العاجز، دیکھیں عاجز ہوگا درد والا نا، اس کو تحریک کرنے کا یہ انگیزہ یستحیل ان ينقدح فی نفس العاقل الملتفت، اب ہر عاقل ملتفت اپنی طرف توجہ کرے تو یہ انگیزہ میرے لیے محال ہے، میں نہیں کر سکتا. بس لہذا اس انگیزے کے حساب سے اعتبار کرنا ہے تو مکلف میں قدرت ہونا ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ ہو گیا مرحلہ ثبوت میں حکم کے 3 عناصر ہیں. قدرت کہاں پہ شرط ہے؟ تو ہم نے کہا قدرت اعتبار میں شرط ہے، اس معنی میں کہ اعتبار اگر انگیزے تحریک و زجر سے عبارت ہو تو وہاں پہ قدرت کا ہونا ضروری ہے. خوب، تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا مولا نے یہ اعتبار انگیزہ یہ تحریک و زجر سے کیا ہے یا جو کہا تھا انگیزہ یہ تعلیم مثلا سیاغت قانون کے لیے کہا ہے؟ اعتبار کس انگیزے سے کہا ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اعتبار کی 2 صورتیں ہو گئی نا، اعتبار سے پہلی صورت ہے یا دوسری صورت ہے. اگر دوسری صورت ہے تو قدرت شرط ہے، پہلی صورت ہے تو قدرت شرط نہیں ہے. لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کس لیے اعتبار کیا ہے. واضح ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مرحلہ اثبات پہ آنا پڑے گا. مرحلہ اثبات میں اگر آپ کو یاد ہو اس کتاب میں اور دوسری کتاب کی ابتدا میں حکم شرعی کی تعریف کرتے وقت کیا کہا تھا؟ خطابات شرعی. خطابات شرعی حقیقت میں اسی اعتبار کا کاشف ہے، کہا تھا نا، خطابات شرعی. بس ان خطابات شرعی کی طرف رجوع کریں گے. خطابات شرعی میں اگر پہلی صورت پر ہونے کی یعنی پہلی ہونے کی قید ہے تو ٹھیک ہے، یہاں سے اعتبار وہی پہلی صورت ہے جو صرف سکھانا مقصد ہے، اس سے کام کروانا مقصد نہیں ہے. اگر خطابات شرعی میں کوئی قید نہیں ہے، یہ غور سے سنیں، ہاں اگر خطابات شرعی میں کوئی قید نہیں ہے تو خطابات شرعی کا اطلاق یہ کہتا ہے یہاں اعتبار بداع البعث و بداع الزجری ہوا ہے. پتہ چلے گا ہمیں یہ. وحیث ان الاعتبار الذي يكشف عنه، اس اعتبار کو کشف کرے گا کون؟ الخطاب الشرعی. خطاب شرعی و قرآن کی آیت اور معصوم کا فرمان نا، هو الاعتبار بهذا الداعی، یعنی وہ خطاب شرعی کشف کرے گا اعتبار اس انگیزے سے کیا ہے یا اس انگیزے سے. کما یقتضیہ الظہور التصدیقی السیاقی للخطاب، اس خطاب کے ظہور سیاقی وہی ترکیب، یہ مراد اس طرح سے بیان کیا ہے، کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں کیا ہے. بس فلا بد من اختصاصه ہی ضمیر بلتا ہے اعتبار، فلا بد من اختصاص الاعتبار بحال القدرہ ويستحيل تعلقه بغیر المقدور. پس غیر مقدور کے شأن میں کہیں آپ غیر مقدور کے شأن میں خطاب شرعی کا صادر ہونا محال ہے. ومن هنا كان كل تکلیف مشروطا بالقدرة، پس یہاں سے ہو گیا ہر تکلیف مشروط بالقدرة على متعلقه بدون فرق بین التکالیف الالزامیة وغیرها. بس ہر تکلیف نا، ہر تکلیف یعنی ہر ذمہ داری یعنی ہر حکم میں کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حکم الزامی ہو. الزامی کے اندر 2 چیزیں آ گئی نا، واجب و حرام. غیر الزامی کے اندر بھی 2 چیزیں آ گئی، مکروہ اور مستحب. وکما یشترط فی التکلیف الطلبی، چاہے وہ حکم طلبی ہو وجوب و استحباب، القدرت علی الفعل، فعل کا انجام دینے پہ قدرت ہونا چاہیے. کذالک یشترط الشیء نفسه، وہی چیز شرط ہے فی التکلیف الزجری الحرمت والکراہت، لأن الزجر عما لا يقدر المکلف، یعنی ایک ایسی چیز جو مکلف کے اختیار میں نہیں ہے اس سے روکنا، علی ایجادہ او عن الامتناع عنہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ غیر معقول. یہ بہت آسان تھا. ٹھیک، وہاں کذا یہاں سے معلوم ہو گیا ان القدرت شرط ضروری فی التکلیف. بس خدا کی جانب سے کسی حکم شرعی کے صادر ہونے کے لیے مکلف کے ہاں قدرت ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہاں، کس مرحلے میں کہا؟ اعتبار میں. اور ہم نے کہا کہ ولیس ضروری، اگر آپ کو عبارت یاد ہو، ملاک میں قدرت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہا تھا. ضروری نہیں ہے کہا ہے ہم نے، نہیں ہونا ضروری ہے یہ تو نہیں کہا نا، ہونا ضروری نہیں ہے.
ہم نے نہیں ہونا ضروری ہے ایسا نہیں کہا اس نقطے کی طرف. ولیکنہا لیکن یہ قدرت لیست شرطا ضروریا فی الملاک والمبادی. ملاک و مبادی وہی ملاک و ارادہ مراد ہے. ملاک و مبادی میں قدرت کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ کہا ہے. ولیکنہا لا یعنی اسے مراد یہ نہیں انہا لا تکون شرطا یعنی کبھی اس ملاک میں شرط نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے ضروریت کی نفی کی ہے, کلیت کی نفی کی ہے, ہر چیز کی نفی نہیں کی ہے. فإن مبادئ الحکم کبھی مبادئ حکم خود ملاک نا يمكن أن تكون القدرة ثابتة مبادئ الحكم يعني أن تكون المبادئ ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء. جیسے ہم نے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے میں مصلحت ہے. اب یہ مصلحت عاجز کے حال شان میں بھی ہے اور غیر عاجز کے شان میں بھی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کے لیے مصلحت ہے, لیکن کیا اگر عاجز کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ہم اس کو سزا نہیں دیں گے. وَيُمْكِنُ أَن تَكُونَ الْمَبَادِئ يعني مبادئ میں مصلحت نا أن تكون المبادئ مختصة بحالة القدرة فقط قدرت کی حالت میں مصلحت ہو, قدرت نہ ہو تو مصلحت نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. وَيَكُونُ انتفاء التکلیف عن العاجز لعدم المقتضی وعدم الملاک رأسا. دیکھیں اور عاجز سے تکلیف منتفی ہو جاتی ہے. کیوں منتفی ہو جاتی ہے؟ اصلاً مقتضی نہ ہونے کی وجہ سے. پہلی صورت میں کیا ہوتی؟ مانع ہونے کی وجہ سے. مقتضی موجود ہے, کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں مصلحت ہے, آپ کے لیے بھی مصلحت ہے, میرے لیے بھی مصلحت ہے, لیکن مجھ سے تکلیف منتفی ہو جاتی ہے میرے ہاں مانع کا ہونے کی وجہ سے. مانع کیا ہے؟ قدرت کا نہ ہونا. قدرت کا نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف منتفی ہو رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں نہیں خود ملاک میں ہی قدرت شرط ہے تو یوں کہیں تو اس صورت میں اصلا میرے شان میں وہ مصلحت ہے ہی نہیں. خوب خلاصہ یہ ایک نظری طور پر بحث ہو گئی. اس کا عملی کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے, دیکھیں اگر آپ یہ کہیں خود ملاک میں قدرت شرط ہے کہیں تو اس کا مطلب ہے یہ والا حکم میری شان میں ہے ہی نہیں, یہ مقتضی ہی نہیں. مقتضی نہیں, دو دن کے بعد کیا ہو گیا؟ میری کمر میں درد ٹھیک ہو گیا, تو پھر قضا کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی مجھ سے کوئی چیز فوت ہوئی نہیں ہے, اصلاً قضا کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہیں دوسری صورت میں میری مصلحت میں تھی لیکن معنی کی وجہ سے میں نے انجام نہیں دیا, ابھی معنی ختم ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھ سے کوئی چیز فوت ہو گئی ہے. فوت ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ قضا کرنا چاہیے. یہ ہو جائے گا. وفی کل حالت, اس کو پڑھ کے ختم. وفی کل حالت من هذا القبیل, اس قسم کی ہو تو یقال ان دخل القدرت فی التکلیف شرعی. یعنی یہ اصل میں لف نشر مشوش ہے. ہاں لف نشر مشوش ہے نا, غیر ترتیب نا. ہم نے آخر میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کو یوں الٹا بننا چاہیے تھا, اس طرح سے بیان کیا ہے. وَكُلُّ حَالَةٍ مِّنْ هَذَا الْقَبِيلِ, البتہ هذا اس میں اشارہ قریب ہے, یعنی قریب, یعنی وہی دوسری والی قسم. دوسری والی قسم میں کیا کہا تھا؟ یعنی یہ ملاک فقط قادر کے لیے ہے, عاجز کے لیے نہیں. تو اس قسم میں ہم کیا کہیں گے؟ ان دخل القدرت فی التکلیف شرعی, اس کو ہم کہتے ہیں قدرت شرعی طور پر ضروری ہے. قدرت یہاں پہ شرعی طور پر ضروری ہے یہ کہتے ہیں. یعنی کبھی کبھار دیکھیں آپ کو علماء کی کتابوں یہ عبارت ملے گی, یہاں پہ قدرت شرط شرعی ہے. قدرت شرط شرعی ہے سے مطلب یہ والی صورت ہے. قدرت شرط شرعی ہے یہ والی حالت. یہ والی حالت یعنی کیا مطلب؟ ملاک اصلاً قادر کے ساتھ مختص ہے, وہ مبادی قادر کے ساتھ مختص ہے, غیر قادر کو شامل ہی نہیں کر رہا ہے. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية, دیکھیں قدرت شرعیہ کہا جاتا ہے. بهذا الاعتبار, اس اعتبار سے تمییزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاک, اس حالت کے سے جدا کرنے کے لیے. اس حالت میں کون سی حالت؟ عدم دخل القدرت فی الملاک, ایک دفعہ قدرت ملاک میں شامل نہیں ہوتی, جیسے ادھر پہلی قسم.
اذ یقال عندئذ، اس صورت میں یعنی قدرت ملاک میں شامل نہ ہو، قدرت فقط اعتبار میں شرط ہو، تو اس صورت میں ان دخل القدرت فی التکلیف عقلی و شرعی بھی اضافہ کریں، تو اس صورت میں دیکھیں کبھی کبھار آپ کو یہ عبارت ملے گی، کبھی کہتے ہیں علماء قدرت یہاں پہ شرط شرعی ہے، کبھی کہتے ہیں قدرت عقلاً و شرعاً شرط ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں اگر یہ کہیں قدرت شرعاً شرط ہے تو اس کا مطلب ہے ملاک اصلاً غیر قادر کے لیے نہیں تھا، یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اگر یوں کہیں قدرت عقلاً و شرعاً دونوں شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً ملاک میں قدرت شرط نہیں تھی۔ وقد تسمى القدرت حينئذ بالقدرت العقلیتی، اس صورت میں اس کو قدرت عقلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی پہ اکتفا کریں، انشاءاللہ وہ ثمر کو ہم کل ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔